اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر شاہی سید صاحب نے، ANP سے آپ کا تعلق ہے۔ السلام علیکم شاہی سید صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وعلیکم السلام، بہت مہربانی۔ جی شاہی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں موروثی سیاست کے حوالے سے کہ موروثی سیاست جمہوریت کے لیے کس قدر خطرناک ہے اور کس حد تک قاتل ہے۔ تو آپ کے خیال میں موروثیت اور جمہوریت یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں تو اور دیکھنے سننے والے کو سلام دیتا ہوں۔ جی یہ الگ موقعوں پہ الگ الگ پوزیشن ہوتا ہے کہ ایک جگہ اگر موروثی سیاست ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا رول کیا ہے، اور ان لوگوں نے سیاست کس مقاصد کے لیے کرتے ہیں۔ جی سیاست تو عبادت ہے۔ بالکل اگر آدمی اپنا کام چھوڑ کے اور عوام کی اور دوسروں کے بچوں کا فکر کرے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، خدمت خلق ہے۔ جی بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ہمارے اس دور میں ہم سیاست دھوکے کو کہتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیسی سیاست کی، یعنی کہ ہم نے دھوکہ کیا، جی لہذا ہم اس کو سیاست سمجھتے ہیں۔ اب جہاں تک آپ سیاست موروثی کی بات کر تو وہ میرٹ بھی ہونا چاہیے، میرٹ کی بھی ضرورت ہے کہ اگر وہ بندے میں وہ کیپیبل ہے اور قابل ہے تو یہ گناہ نہیں ہے کہ ایک سیاستدان کا بیٹا جو ہے وہ سیاست میں نہ رہے۔ اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے، تو سیاستدان کا بیٹا بھی بننا چاہیے۔ اس کا فالوور کیا ہے اور وہ اپنے پارٹی کے لیے اور اس منشور کے لیے کیا ہے، جو ہر پارٹی کی اپنا اپنا منشور ہے۔ جی منشور تو ساری پارٹیوں کا عوام کی خدمت کے لیے ہوتا ہے، مگر میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی دیکھا کہ یہاں پہ کوئی بھی لوگ پاکستان کے لیے بھی نہ کام کرتے اور نہ مذہب کے لیے۔ مذہب کے نام پہ بھی لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن پھر مذہب کا نام لے جو پاکستان کے نام پہ بھی ووٹ لاتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں پھر میں نے جو دیکھا، میں نے وہاں پہ پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی دیکھا، یا میں نے وہاں پہ پیپل پارٹی، ANP، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی پارٹیاں دیکھی۔ وہاں جی پہ وہ چیزیں تو ہم نے جو عوام کو ڈیلیور کرنا ہے وہ تو پارلیمنٹ اپنا رول تو ادا ہی نہیں کر رہا۔ جی وہ تو صرف تنخواہیں لے رہے اور اپنے اپنے پارٹیوں کو سپورٹ میں لگے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے قومیت کی بات کرتے ہیں۔ جی یہ ان چیزیں تو زیادہ ہے۔ جہاں تک موروثی سیاست ہے تو میرے خیال میں نہ اس پہ کوئی قدغن لگنا چاہیے اور نہ اس کو لازمی کرنا چاہیے کہ بس جس کا نہ کہے تو ساری عمر اس کے پاس رہے گا۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی وہاں پہ لوگ، ان کے فارمر اور اس پارٹی کا اپنا ایک ادارے ہوتے ہیں، پارٹی جو چلتی ہے، جیسے میں اپنی پارٹی کا مثال دیتا ہوں۔ ہمارا وارڈ یوسی سطح پہ تنظیم ہوتا ہے، پھر ضلع میں ہوتا ہے، اور پھر صوبے میں ہوتا ہے، پھر مرکز میں ہوتا ہے۔ تو جی ہمارا طریقہ ایک فورم آتا ہے کہ ہمارا کونسلر کیسے بنے گا، پارٹی کا جو ہے سندھ کیبنٹ کا جو ہے ممبر کیسے بنے گا، مرکز کا کیسے بنے گا، وہ طریقہ ہے ہمارا، آئین ہے، منشور ہے۔ جی ہم اگر اپنے آئین اور منشور پہ چلتے ہیں تو پھر یہ لازمی نہیں ہے کہ موروثی سیاست ہو جائے گا۔ ہر 4 سال بعد ہمارا الیکشن ہوتا ہے، وارڈ کی سطح سے کونسلر بن جاتے ہیں، وہ سندھ کونسل کو ووٹ لیتے ہیں، اور پھر اس میں مرکزی کونسل کے بندے ہوتے ہیں، وہ 600 بندے پورا پاکستان سے آتے ہیں، اور اس میں 50% جو ہے ممبر سازی پہ آتے ہیں، اور 50% جو ہے وہ ہم جس سے ہر صوبے کو حصہ دیتے ہیں۔ جی تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ ادارے ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہمارا پریزیڈنٹ رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ ہماری پارٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ولی جی خان صاحب کے دور میں، ان دور میں اجمل خٹک صاحب بھی ہمارے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ارائن صاحب تھا، احسان برائی صاحب، وہ بھی رہ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف پارٹیوں کا مختلف موضوعات ہے جی اور مختلف سچویشن ہے۔ جی شاہی صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک ذکر کیا کہ جو سیاسی مراحل ہوتے ہیں ان کو طے کرنے کے بعد کوئی اپنی صلاحیت کی بدولت اگر اعلیٰ عہدے یعنی پارٹی کا سربراہ بن جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر کسی باپ کا بیٹا میں اگر وہ صلاحیت ہے وہ آگے آ سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے مسلم لیگ نون ہو گئی یا اسلام پیپلز پارٹی ہو گئی، جو ان کے موجودہ اس وقت جو ان کے ذمہ دار ہیں، جیسے بلاول بھٹو کو دیکھ لیں یا مریم صاحبہ کو دیکھ لیں، وہ جیسے آگے آنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو پرانے سیاستدان ہیں جن کا 40 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے پارٹیوں کے اندر، وہ ان کے اندر صلاحیتیں، ایبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچارے غلام ان کا ایک تصور ایسا ہوتا ہے جیسے وہ غلام کی حیثیت سے کھڑے ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ آگے نہیں آ پاتے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک رسم ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو، ہر پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ سمپل ہوتا ہے اور لوگ ان کو فالوور ہوتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پارٹی ہے، شاید میں اس پارٹی سے انتہائی نفرت کرتا ہوں، لیکن اس پارٹی کے ورکر اپنے لیڈر سے انتہائی محبت کرتے ہیں،
بعض اوقات اگر کوئی لوگ ریسپیکٹ کرتے ہیں، محترمہ بینظیر کا ایک ریسپیکٹ تھا، ایک عزت تھا، ان کی بچے کے ساتھ اگر وہ عزت کا مقام دیتے ہیں تو وہ ان کا فالور اور ان کا مسئلہ ہے. لیکن جس آپ اشارہ کرتے ہو تو میرے خیال میں کہ جو پارٹی کے سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹی کے ایسٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو چلاتے ہیں. اور پارٹی ایک ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ یا کوئی دکان تو نہیں ہے، یہ پارٹی ہے اور اس میں مشاورت ہوتا ہے. اور اس میں صرف ایک ہوتا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، رسپیکٹ کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اگر کسی کو اوپر لے بھی آیا، لیکن پارٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان سینئر رہنماؤں کے مشاورت سے ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، اور جو آپ کی سوچ یا فکر ہے وہ صحیح ہے، آپ اپنی جگہ پہ کلیئر ہو، صحیح ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے ملک کی جو ہے کلچر وائز، ثقافت وائز، کہ ہم ایک رسپیکٹ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور اس پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں کتنا بھی اچھا ہوں گا لیکن میرے پارٹی کے لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے جب تک آپ عثمان یاولی نہیں ہوا یا اس کے گھر کا ولی بال کا کوئی بندہ نہیں ہوا. تو پھر لوگ بولتے کہ نہیں یہ جو صدارت ہے یہ تو مردان کو دے دو، چار سدے کو دے دو، سواد کو دے دو. ہماری تو بدقسمتی ہے یہ بھی ہے کہ ہم پھر کبھی مسلک کو بیچ میں استعمال کرتے ہیں، کبھی ہم قومیت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی پھر ہم علاقے کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. آپ لوگوں کا سوچ اور سوال بہت اچھا ہے. خدا کرے کہ ہم ایسے سیاستدان بنے کہ جس میں احترام انسانیت ہو اور وہاں پہ قومیت، مسلک اور پارٹی کوئی معنی نہ رکھے، اس میں صرف مملکت خدا داد پاکستان کی بات کرے. تو اس طریقے سے اگر ہو جائے گا تو یہ ملک بھی اچھا ہو جائے گا اور اچھا بھی چلے گا. لیکن ہوتا نظر نہیں آتا ہے کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھار علاقہ وائز بھی تقسیم ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے تو میں نے اس کو ووٹ دینا ہے، اس سے بتلانا. یہ وہ جو میرٹ ہے وہ ہمارے نیچے لیول سے لے کے آخر تک میرٹ کی قتل ہوتی ہے. اگر ووٹ دینے والا بندہ بھی ایک مطلب یہ فیصلہ کرے کہ میں نے میرٹ کو ووٹ دینا ہے تو شاید آگے بھی ٹھیک ہو جائے گا. مگر وہاں بھی نہیں ہوتا، وہاں علاقہ استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ مسلک کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ یار یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ سید ہے، یہ ہماری برادری کا ہے، یہ مشوانی ہے، یہ اقلیتی ہے، کاسٹ کے نام پہ ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اسے آگے چل کر کے بڑی غلطی بن جاتی ہے. جی شاہد صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک ذکر کیا کہ لوگوں کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عزت ہوتی ہے، ان کو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آگے آئیں. لیکن شاہد صاحب ہم جماعت اسلامی کو دیکھیں تو ان کے اندر ایک سسٹم ہے کہ موروثیت نہیں ہے، وہاں پر باپ بیٹا بھائی آگے رشتہ دار پوری وہ نہیں، سلسلہ نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ایم کیو ایم کی کسی حد تک بات کریں تو وہاں بھی بہت ایسے لوگ ہیں، طبقے سے والے لوگ ہیں کہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن خود بخود وہ آگے آئے ہیں، عام لوگوں کو آگے لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک اچھا تاثر ہے، دنیا میں اس کی پہچان ہوتی ہے. تو آپ کی جماعت میں بھی دیکھتے ہیں کہ ولی خان صاحب کے بعد ان کے اسود یار ولی صاحب آئے اور اس طرح اور ہیں. تو اس سے ایک تصور یہ جاتا ہے دنیا کے اندر کہ جی یہاں تو بس چند ایک خاندان ہیں، وہی اس کو کھاتے ہیں، وہی اس کو چلاتے ہیں. تو اس رسم کو ختم کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ جہاں تک میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں تو چونکہ ہم تو مطمئن نصیب ہے، بادشاہ خان بابا جس طریقے جو فلسفہ میں دیا تھا نان وائلنس تشدد کی، اس کی تو آج غیر مسلم کی ضرورت ہے. آج امریکہ بھی چاہ رہا ہے کہ لڑائی بند ہونا چاہیے، آج تو ساری دنیا چاہ رہا ہے. لیکن ہمارے تو بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اور ان کا جو فلسفہ تھا وہ احترام انسانیت پہ تھا اور سادگی پہ تھا. تو وہ ہم تو بادشاہ خان بابا کے پہنچ کی جگہ پر میں نہیں پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس جیسے ولی خان صاحب تھے، وہ اپنے سیاست میں ایک اصول تھا، اس زمانے میں بات ہوتی اس کا ورڈ اور وزن ہوتا تھا. لیکن بدقسمتی سیاست میں آج جو ہے گالی اور گلوچ اور جو زیادہ گالیاں دے گا یا زیادہ بدتمیزی کرے گا تو بڑا سیاستدان ہو جاتا ہے. ان کے اپنے ادوار تھے. عثمان یاولی آپ نے دیکھا ہوگا سب میڈیا پہ بہت کم آتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں اور جو موضوع ہوتا ہے اس کے پاس کر رہے ہیں. ہمارے جیسے جو لیڈر بن جاتے ہیں وہ تو ہر چینل پہ میں خود دن میں 4 یا 5 انٹرویو کرتا ہوں. لیکن عثمان یاولی آپ دیکھو گے تو مہینے میں 2 مہینے میں کوئی ایک آدھ انٹرویو دے گا اور وہ اپنی وہ جو نظریہ یا سوچ یا فکر ہے اسی کی بات کرے گا اور وہ ایک اصولی سیاست ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گرانے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بصیرت دی ہوتی ہے، ایک قدرت دی ہوتی ہے، تو ان کی اپنی رسپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر جس طرح سے آپ اشارہ کرتے ہو ایم کیو ایم کا آپ نے بولا، تو میں تو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پارٹی نہیں ہے، وہ تو ایک مافیا ہے. اور وہ بوریا خدا کرے کو سیاستدان ہو جائے، خدا کرے کو پارٹی بنا رہے. یہ آپ کا جو دوسرا مثال آپ نے، پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، سننے والے سے میں معافی چاہتا ہوں. لیکن جماعت اسلامی جس طریقے سے مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ جماعت اسلامی نام رکھنا صحیح تھا؟ کیا وہ کام جماعت اسلامی کا کام کر رہا ہے یا وہ مذہب کے لیے کام کر رہا ہے؟ وہی پارلیمنٹ میں کرپشن ہو رہا ہے، وہی پارلیمنٹ میں رشوت ہو رہی ہے، وہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جہاں گن ہے
اور مذہب میں مجھے بتاؤ کہ مذہب میں آپ کا جمہوریت کہاں ہے؟ وہاں تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت ہے. اور یہ جو جمہوریت ہے تو اس میں تو ایک پروفیسر کا، ایک ادیب کا اور ایک دانشور کا ووٹ اور ایک چرچی اور موالی کا ووٹ برابر ہوتا ہے. تو یہ کہاں پر ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے، کوئی لوگ تو قومیت کے نام استعمال کر کے اور کوئی لوگ مذہب کا نام استعمال کر کے وہ اپنے اچیومنٹ چاہتے ہیں، وہ اپنی کامیابی وزارت بننا چاہتے ہیں اور وہی پیسہ کمانا موٹیو ان کا آخر میں آ کر کے اس وقت اس لیے کہ میری پارٹی کامیاب ہو جائے، میں وزیر بن جاؤں اور پیسہ کما لوں. جی شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا.